السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں CNBC اسپیشل پروگرام سبین مشتاق کے ساتھ. آج جس پرسنالٹی کا میں انٹرویو کرنے جا رہی ہوں ان کو انٹروڈیوس کرانے سے پہلے میں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ان کی کراچی شہر میں ایک بزنس نہیں بلکہ ماشاءاللہ سے بے شمار بزنس ہیں, اور اس میں کنسٹرکشن کا, بلڈنگ اور ڈیولپنگ کمپنی ہے, ساتھ ہی ایئر لائنس, ایویشن اور ایکسچینج کمپنی بھی ہے. اتنے سارے بزنس کو وہ کس طرح سے سنبھالتے ہیں, یہاں تک کیسے پہنچے, اور کراچی شہر کی ڈیولپمنٹ بھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ کو انٹروڈیوس کراتی چلوں. آج ہمارے ساتھ محمد حنیف گوہر موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں گوہر گروپ آف کمپنیز کے. السلام علیکم حنیف صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ویلکم. حنیف صاحب, پہلا سوال بلکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کس طرح سے بزنس شروع کیا, آپ کا فیملی بزنس ہے یا آپ کا اپنا بزنس ہے, تو آپ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا. میں چاہوں گی کہ ویورس کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جیسے پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ بھی یہ سمجھ رہی تھی میرا یہ سارا سیٹ اپ دیکھ کے جیسے میرا یہ فیملی بیک گراؤنڈ اس بزنس خاندان سے ہے یا کچھ بہت یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے. میرے ساتھ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. میرے والد ایک پولیس آفیسر تھے اور میں ایک چھوٹے سے پولیس کے کوارٹر میں پیدا ہوا, رسالہ پولیس اسٹیشن کے کوارٹرز میں, اور وہیں پر میں نے سرکاری اسکولوں میں تعلیم پائی. بھیم پورہ اسکول, کوتوال بلڈنگ اسکول اور اردو لاء کالج. وہاں سے میں نے گریجویشن کی اور اس کے بعد میں اپنی پروفیشنل لائف میں آ گیا. اور بچپن سے مجھے بزنس کرنے کا شوق تھا, حالانکہ میں پولیس آفیسر کا بیٹا تھا, لیکن اس کے باوجود میں نے کوشش کی کہ میں کوئی نہ کوئی اسٹرگل کرتا رہوں. اس وقت آپ کے مائنڈ میں نہیں تھا کہ آپ نے کون سا بزنس کرنا ہے, اس وقت آپ کی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوئی تھی, لیکن بزنس مائنڈ تھا. بزنس مائنڈ آپ بالکل اس کو اس طرح سے لیں کہ اگر میرا بزنس مائنڈ نہیں ہوتا تو ایک پولیس آفیسر کے بیٹے کو کیا ضرورت ہے کہ میں ہول سیل میں جا کر جامع کلاتھ کی فٹ پاتھ پہ اپنی فراکیں پورا دن بیچتا. میں نے دونوں ہاتھوں میں فراکیں لیتا تھا اور ایک سائڈ سے فٹ پاتھ پہ شروع ہوتا, دوسری سائڈ پہ جا کر میں کمپلیٹ کرتا. کون سی عمر سے آپ نے شروع کیا؟ تقریباً کوئی 14 سے 16 سال کی عمر تھی میری. اور پھر میں نے وہاں پہ اسٹال, مجھے کچھ عرصے کے بعد موقع ملا کہ میں اسٹال لگا کے وہاں پر یہ آپ کی لیڈیز جو سینڈلز ہوتی ہیں, یہ چیزیں, شوز ہوتے ہیں, یہ میں سیل کر سکوں. میں نے کافی عرصے تک پھر وہ کام میں نے کیا. اور اس کے بعد 86 میں مجھے موقع ملا کہ میں سعودی عربیہ چلا جاؤں, اور وہاں پر میں نے 760 ریال سیلری پر میں نے جاب کی. کیونکہ میرا تھوڑا تعلیمی بیک گراؤنڈ تھا تو وہاں پہ مجھے لیبارٹری ٹیکنیشین کی جاب ملی, اور میں وہاں پہ لیب ٹیکنیشین تھا سعودی عرب میں. تبوک میں جاب کرتا تھا اور 2 سال میں نے جاب کی تبوک میں. 88 میں ریزائن کر آیا, کیونکہ وہاں میں نے دیکھا کہ جتنی میری سیلری ہے تو اس میں میرا کوئی فیوچر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. وہ میں ریزائن کرنے کے بعد میں ڈیوٹی فری شاپ آیا, اور جیسے پہلے ڈیوٹی فری شاپ پر اے فارم ہوا کرتے تھے, لوگ لیتے تھے اور لا کے یہاں سیل کیا کرتے تھے, اسی طرح سے میں نے بھی ایئرپورٹ سے اپنا اے فارم لیا اور میں نے یہاں کے سیل کیا. سیل کرنے کے بعد مجھے ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ پاکستان آئیں. میں نے کہا جی میں تو کشتیاں جلا کر آیا ہوں, ریزائن کر آیا ہوں, تو اب کچھ نہ کچھ جد و جہد کریں گے. تو 80,000 روپے ٹوٹل میں بچا کے لے کر آیا تھا 2 سال میں, 80,000 روپیز جسٹ. تو اس شخص نے کہا کہ ہم الیکٹرانکس کا کام کرتے ہیں, ڈیوٹی فری شاپ سے سامان نکالتے ہیں اور الیکٹرانکس مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں, تو اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ جوائن کر لیں اور میں یہ کام کروں گا اور آپ میرے ساتھ پارٹنر ہوں گے. ٹھیک ہے. میری سادہ طبیعت شروع سے رہی ہے, تو میں نے جو 80,000 روپے بچا کے لے کر آیا تھا میں نے وہ شخص کو دے دیے, اور اس نے مجھے اپنے ساتھ پارٹنر کر لیا اور بزنس کرتا رہا, اور مجھے کہتا رہا کہ آج 1,500 روپے کما لیے تو آج کے 750 روپے آپ کے حصے میں آ گئے. میں بڑی خوشی اپنی بک مینٹین کرتا رہا کہ آج میں نے اتنے پیسے کما لیے, آج میں نے اتنے پیسے کما لیے. کچھ عرصے کے بعد 86 میں نکاح کر گیا تھا, اور 88 میں میرے والد نے کہا کہ اب آپ کی شادی کی ڈیٹ فکس کی ہے تو آپ جائیں, آپ جو ہے تو یہ چیزیں گھر کی پوری کر لیں, اور لاہور بارات جانی ہے تو ریل گاڑی میں کچھ سیٹیں ریزرو کرا لیں, ڈبہ وغیرہ کروا لیں. تو میں اس کے لیے اس شخص کے پاس گیا جس سے میں نے پیسے دیے تھے.
تو میں نے کہا وہ میرے کو پیسے دوبارہ چاہیے کیونکہ میری شادی کا ارینجمنٹ کرنا ہے میں نے. اچھا. تو اس نے کہا کہ وہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں, میں تو لوگوں کے پیسے میں نے دینے تھے اور میں نے آپ سے لے کے وہ لوگوں کو ادا کر دیے. چلو. تو وہ میرے ساتھ چیٹ ہو گیا. پھر میں نے اسے ریکویسٹ وغیرہ کر کے اور اسے کہا کہ یہ طریقے سے مسئلہ ہے. تو خیر اس نے میرے کو کبھی 5,000 کبھی 10,000 کس طریقے سے میں نے انسٹالمنٹس میں کر کے میں نے. لیکن اس وقت جو اس ٹائم پہ جب آپ کو ضرورت تھی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اس وقت ضرورت جتنی مجھے تھی پھر میرے پیرنٹ نے میرے ساتھ جو بھی کچھ مدد کرنی تھی جو میرے ساتھ کیا. بزنس پھر ان کے ساتھ کنٹینیو رکھا یا پھر؟ نہیں, ان کے ساتھ بزنس میں نے ختم کر دیا. پھر میری شادی ہو گئی. پھر اس وقت تک میرا کوئی بزنس نہیں تھا. پھر میرے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوا. جو پیسے مجھے ملے تھے یا جو میں چیٹ ہو گئے تھے یا وہ میری شادی پہ لگ گئے تھے. شادی کے بعد تک میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی جاب تھی نہ کچھ تھا. لیکن اس وقت تک میں ڈیوٹی فری شاپ کی فٹ باتھ کا راستہ دیکھ چکا تھا. اچھا. کہ یہاں پر بزنس کیسے کیا جاتا ہے یا بزنس کیسے ہوتا ہے. اس میں پھر ہم ایکسچینج کمپنیاں اس ٹائم تک آفیشیل لائسنس نہیں ملے تھے. 91 92 میں لائسنس ملے اور میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں 88 کی بات کر رہا ہوں. اچھا. پھر ہم جیسے پہلے اس شخص کے ساتھ کرتے تھے, کسی اور شخص نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ جو ہے تو بات کرنا جانتے ہیں, آپ بزنس کرنا جانتے ہیں, اب میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ کام کریں اور سرمایہ میرے ساتھ شیئر ہولڈر ہو جائیں. اس طرح سے میں نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور وہ اپنی موٹر سائیکل پر مجھے روزانہ بٹھا کے لے کر آیا کرتے تھے اور چھوڑا کرتے تھے اور ان کے پیسوں سے پھر میں کماتا تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتے گئے. ایکسچینج کمپنی؟ ناٹ ایکسچینج کمپنی. اس وقت تک ہم ڈیوٹی فری شاپ کی فٹ باتھ پر کام کرتے تھے. ایکسچینج کمپنی کی اب جب بات آئی 91 92 میں جب نواز شریف گورنمنٹ میں الاؤ کیا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ منی چینجر کے لائسنس ایشو کیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. تو اس وقت ہمارے کچھ ساتھی جس میں ملک بوستان جو پاکستان کرنسی ایکسچینج والے وہ میرے فرسٹ پارٹنر ہیں. ان کے ساتھ میں نے ڈیوٹی فری شاپ پر گیٹ کے سامنے بالکل آفس کیا. اس میں ہمارے نہیں تو اس وقت تو آپ کو کس طرح پتہ ہے کہ ایکسچینج کمپنی کیا ہوتی ہے, کس طرح سے چلاتے ہیں, اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ کیونکہ بڑا مشکل ہے, ایک نیا بزنس ہے, اس کا اتنا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں, اس کے بارے میں کچھ ہوپ فلی پڑھائی بھی اسی سلسلے میں نہیں تھی. دیکھیں وہ جو بزنس تھا منی چینجر کا, کیونکہ ہم 4 سال پہلے انوالو ہو چکے تھے اس قسم کے بزنس میں. اچھا تو آپ دیکھتے رہے تھے اس کے بعد؟ ہم دیکھتے تھے. ہم یہاں پر ڈیوٹی فری شاپ پر لوگوں کی جو وہ آتے تھے اپنی کرنسیز کو سیل کرنے کے لیے, ہم انہیں اکوموڈیٹ کرتے تھے, ان سے ہم خریدا کرتے تھے, وہ ہم جا کر بیچا کرتے تھے. وہاں پر گودرا گلی پان منڈی ایک مارکیٹ ہے, بولٹن مارکیٹ پہ, وہاں پہ ہول سیلرز بیٹھے ہوا کرتے تھے, انہیں ہم سیل کرتے تھے اور یہاں سے ہم خریدتے تھے, وہاں ہم بیچتے تھے. تو اس کام میں تو ہم انوالو ہو چکے تھے. تو یہ جو اسٹیپ ہم نے اٹھایا 91 92 میں جو منی چینجر کا ملک بوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے, تو اس وجہ سے ہم چاروں لوگ جو ہم لوگ 4 پارٹنرز تھے اس کے اندر, اسلم, امجد, میں اینڈ ملک بوستان, تو ہم لوگوں نے 2.5 لاکھ روپے ڈال کے 2,50,000 روپے اس وقت تک ہمارے پاس ہو گئے تھے. پھر ہم نے 10 لاکھ روپے سے اپنی کمپنی بنائی بوستان منی چینجرز کے نام سے, اور ہم نے کام کیا. 93 میں وہ کیونکہ ہم نے رینٹ پر جگہ لی تھی جس میں ہم نے آفس کیا تھا, تو وہ ٹیننٹ ہم تھے, تو ہمارے جو لینڈ لارڈ تھے ان کا کچھ کیس چل رہا تھا آلریڈی کورٹ میں. تو ان کے حق میں جب فیصلہ ہوا تو وہ بیلف کے ساتھ آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ اب ہم کیس ہار گئے اور آپ لوگ خالی کر دیں. تو ہم نے مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیا اور ہم نے ان کا آفس ان کے حوالے کر دیا, اور ایک دفعہ پھر ہم اپنی فٹ باتھ پر آ گئے. ہم نے پھر اپنا موبائل میں اپنا آفس بنایا, کار میں, جیسے آپ کی موبائل. تو اسی ٹائم کے دوران آپ کو کہیں کوئی اس طرح کی فیلنگ, لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, مایوسی ہو جاتی ہے کہ بھئی شروع کیا پھر ختم پھر شروع ہو رہا ہے, تو ایسے کتنے آپ اسٹرانگ رہے؟ دیکھیں اگر وہ ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جن میں حوصلہ نہیں ہوتا, جیسے میں نے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میں نے کہاں سے شروع کیا, تو اس قسم کے جو شخص ہوتے ہیں ان کے لیے اتار چڑھاؤ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں, عام بات ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا, اور پھر چند دن کے بعد ہی ہمیں دوسری آفر ہو گئی. جو ڈیوٹی فری شاپ کے اونر ہیں جن کی یہ بلڈنگ ہے, اس اونرز نے ہمیں آفر کر دی کہ ہمارے پاس آفس ہے اور ہم آپ کے ساتھ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ بزنس کر لیں. تو ہم تو کام تو ہمیں آتا تھا, ہم کام کرنا جانتے تھے,
تو ہم نے ان کے ساتھ بزنس شروع کر دیا. تو کچھ عرصے تک ہم نے ان کے ساتھ بزنس کیا اور پھر ہم انڈیویجول بزنس پہ اپنے آ گئے. اور اس وقت سے میں نے یہ میرا 93 سے میرا یہ آفس ہے برابر میں, جو شروع میں دی بوسٹ انٹرنیشنل ایکسچینج کمپنی تھی, منی چینجر تھا, اور اس کے بعد میں نے اسے کنورٹ کرا لیا تھا جب یہ 2004 میں ایکسچینج کمپنیز بنی. گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ اب منی چینجرز کے لائسنس ہم ختم کرتے ہیں, آپ لوگ کنورٹ ہو جائیں ایکسچینج کمپنیز میں. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ایکسچینج 2004 میں آپ نے کہا کہ آپ نے جو کہتے ہیں صحیح طور سے یہ اپنے نام پہ کمپنی بنائی, یعنی بنی ہوئی تو پہلے ہی تھی لیکن یہ کہ اس کو نہیں, وہ منی چینجرز تھے, یہ ایکسچینج کمپنی, جسٹ یہ خالی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنی, صرف اتنا ڈفرینس ہوا ہے. پہلے بھی ہم اسٹیٹ بینک سے لائسنس ہولڈر تھے اور اب بھی اسٹیٹ بینک کا لائسنس ہے. اور جو آپ کے باقی بزنس ہیں جس میں کنسٹرکشن کا ہے, ایئر لائنس کا ہے, تو وہ کب شروع ہے؟ ایک بڑی دلچسپ اسٹوری ہے. 1999 میں جب کنسٹرکشن انڈسٹری بالکل فلاپ تھی, بیٹھی ہوئی تھی, بالکل یہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے اسی طرح سے میں نے دونوں بزنس حادثاتی طور پہ کیے, اور دونوں بزنس میں چیٹ ہونے کے بعد میں اس طریقے سے بزنس میں آیا. یہاں پر بھی کچھ اسی طرح سے میرے ساتھ ہوا کہ یہاں پر میں, کیونکہ میری منی ایکسچینج تھا اور کرنسی کا کاروبار تھا میرا, تو میں نے ایک بلڈر ہیں, ندیم ان کا نام ہے, انہیں میں نے لوگوں سے پیسے لے کر انویسٹ کیے تھے ان کے ساتھ. آپ سے لیے, ان سے لیے, تیسرے سے لیے, بیچ میں گارنٹر میں تھا. وہ سرمایہ میرا انہوں نے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ میں پھنس گیا ہوں اور میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے. اس وقت تک کروڑوں روپے کی بات ہو چکی تھی, کوئی 1.25 کروڑ روپے میں ان سے میرے تھے جو میں ان سے مانگتا تھا. باعث مجبوری کافی دیر ان کے ساتھ بات ہونے کے بعد انہوں نے مجھے پلاٹ آفر کیا گلستان جوہر میں, بلاک 14 گلستان جوہر میں. میں نے وہ پلاٹ باعث مجبوری ان سے لیا اور اپنا پیسے کو ریکور کیا. کیونکہ میری یہ فیلڈ نہیں تھی, میں نے کوشش کی 2-3 لوگوں کے پاس جا کر کہ یہ پلاٹ میرا سیل ہو جائے, لیکن انفارچونیٹلی وہ میرا پلاٹ سیل نہیں ہو سکا کیونکہ اس وقت کی مارکیٹ اتنی اچھی نہیں تھی. کچھ لوگوں نے کمٹمنٹس کیے کہ ہم آپ سے خرید لیں گے, لیکن اس کے بعد کچھ روز کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. جب تھرڈ پارٹی نے تیسری مرتبہ انکار کیا کہ ہم نے یہ کام آپ سے پلاٹ نہیں لے کے کر سکتے, تو اس جذبے کو لے کر پھر میں خود اس کام میں آیا اور میں نے کہا کہ اب اسے میں خود کر کے دکھاتا ہوں اس کام کو. اچھا, پھر میں نے وہ کام, یس دس از دا ریئل اسٹوری. اور ہمیشہ جب بھی بات ہوئی ہے تو میں بڑے پراؤڈلی یہ ساری باتیں کرتا ہوں. اس پر مجھے اللہ کا شکر ہے کہ فخر محسوس ہوتا ہے, کیونکہ مجھے ایک شخص نے یہی بتایا تھا کہ دیکھیں کہ آپ مارکیٹ میں جو ریپوٹیشن ہے اس کو صرف بچا کے رکھیں, آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جو اتنی سکسیس کی ہے اس میں آپ کی کہہ لیں کہ لک ہے, اچھی لک, یا پھر یہ ہے کہ آپ کی کہہ لیں کہ ہارڈ ورک؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ کی سمپلسٹی, آپ کی اچھی نیت اور آپ کی ڈیڈیکیشن شامل ہے. اس بارے میں مزید آپ سے بات کروں گی, بلکہ اب آپ کے بزنس کی طرف بھی آؤں گی کہ کتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں, کتنے پروجیکٹس ہیں, کیونکہ ویورز بھی جاننا چاہیں گے اس حوالے سے. لیکن اس وقت ہم لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے, اس انٹرسٹنگ گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان. ویلکم بیک ٹو CNBC اسپیشل پروگرام. ہمارے ساتھ جیسے کہ موجود ہیں مسٹر محمد حنیف, جو کہ کراچی کی, جیسے کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ ڈیولپمنٹ میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور سب سے بڑی بات جو کہ ان کے ہمیں پورے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جان رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے شروع کیا اور اس وقت وہ کہاں پہ ہیں, صرف اپنی محنت کی وجہ سے. ایسے وہ لوگ ہیں جو کہ میں کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت کی جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں. جی حنیف صاحب, اب میں آؤں گی آپ کے بزنس کی طرف, اور اس سے پہلے جیسے کہ میں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کی سکسیس کے پیچھے آپ کیا کہیں گے کہ کنٹریبیوشن کس کی ہے, آپ کی لک کی, آپ کی ڈیڈیکیشن, سمپلسٹی, کس چیز کی؟ میں سب سے پہلے تو اس میں اپنی لک اور اپنے ساتھ اپنی بیوی کی لک, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب میں نے شادی کی اس وقت تک میرے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا. بالکل, آپ کی جو پوری بیک گراؤنڈ سے میں بھی اینالائز کر رہی تھی کہ شادی کے بعد ہی آپ کی لائف میں جو ہے ایک چینج آیا.
اور اس میں بھی ہمیشہ جب میں دوبارہ 99 کی میں نے آپ کو بات بتائی تو 99 میں نے بہت زیادہ کرائسس دیکھا. اس کے بعد میں بالکل عروج پر جا کے میں زوال میرا شروع ہوا 99 میں. کافی سارے کرائسس آئے, کافی سارے لوگوں کے پیسے میرے اوپر آئے. تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں کسی بھی طرح سے اپنے اوپر لائبلٹی کسی کی نہ رکھوں, کسی کا روپیہ میرے کو نہ ہو دینے کے لیے. اس میں میری بیوی نے پھر میرے ساتھ بہت زیادہ میرا ساتھ دیا, ہمیشہ حوصلہ بڑھایا. ہم نے اپنا گھر تک بیچا, اپنی گاڑیاں تک بیچیں, لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم کسی کا پیسہ ہماری طرف رہ نہ جائے, کوئی شخص ہماری طرف انگلی نہ اٹھائے کہ حنیف گوہر نے کسی کا پیسہ روپیہ کھا لیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہم نے تمام ادائیگیاں کی اور رینٹ پر ہم گئے, رینٹ کے گھر میں کافی عرصے تک رہے. اس کے بعد اللہ نے پھر دوبارہ سے بہت کچھ دے دیا. اب تو جیسے بزنس کا میں نے آپ کو کنسٹرکشن کا بتایا کہ جب باعث مجبوری میرے کو اس فیلڈ میں آنا پڑا, تو میں 99 میں اس فیلڈ میں آیا اور میں نے جا کے ایسوسیشن اینڈ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی رجسٹریشن اپنے نام کی کرائی. گور ایسوسیٹس کمپنی میں نے رجسٹرڈ کرائی. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے میں نے جا کے لائسنس لیا اور میں نے اپنا پہلا پروجیکٹ گوہر پرائڈ اینڈ شاپنگ مال بلاک 14 گلستان جوہر میں شروع کیا. کون سی ہے میں 99 میں 99 2000 میں جی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے کے بعد مجھے دوسرے پلاٹ کا چانس ملا. اس میں میرے ساتھ میں نے اس سارے جو کرائسس گزارا اور ساری جو وجوہات تھیں میرے زوال کی, کچھ پریشانیوں کی, اس کی وجہ تلاش کی کہ اس کی وجہ بیسک کیا ہے. کہ اتنا عروج پہ جا کر انسان جب اگر زوال پر آتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی بیسک وجہ ہوتی ہے. تو مجھے جو اس کی بیسک وجہ پتہ لگی, ہم جو ہے اس وقت تک سود کے کام میں انوالو تھے. ہم انٹرسٹ پہ پیسے لیتے تھے, انٹرسٹ پہ پیسے دیتے تھے. تو وہ پھر جب میں نے اس کی وجہ تلاش کی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ جنگ ہے, تو اللہ تعالیٰ سے تو کبھی کوئی شخص جیت نہیں سکتا. تو ہم نے اللہ سے توبہ کی اور میں اور میری بیوی عمرہ کرنے چلے گئے. خانہ کعبہ میں جا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماؤ اور ہمیں حوصلہ دے کہ ہم اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. وہاں سے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعی جو کہتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ میں جا کے سچے نیت سے آپ جو بھی مانگیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. بالکل دیتا ہے. اسی طرح ہوا جب میں واپس آیا تو مجھے میری زندگی میں جتنے لوگوں کے پیسے دینے تھے, کچھ پریشانیاں تھیں, اس بزنس میں میرے ساتھ میرے پارٹنر انوالو ہو گئے جن کے کراچی دربار کے نام سے دبئی میں 20 سے 25 ریسٹورنٹس ہیں. وہ اس وقت تک میرے پارٹنر ہیں. فاروق ان کا نام ہے. انہوں نے میرے ساتھ بزنس میں شمولیت اختیار کی اور جو کام ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس کام کو, جو میری سوچ تھی کہ میں یہ اگر کام کرتا ہوں, جو میں نے انہیں کہا تھا کہ ہم 2 کروڑ روپے اس میں بچت کر لیں گے. تو نیت, کیونکہ ان کی بھی بہت ہی اچھی نیت ہے, بہت اچھی سوچ ہے, اور انہوں نے میرے ساتھ شامل ہونے سے پہلے صرف ایک شرط میرے ساتھ رکھی کہ میری صرف شرط یہ ہے جو کہ آج تک میں ان باتوں کو پلے باندھ کر اور اپنے ساتھ عملاً اپنی زندگی کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. انہوں نے بھی میرے ساتھ یہ شرط رکھی کہ آپ جتنا بزنس کریں گے, جتنی لوگوں کی ریکوریز آئیں گی, ان ریکوریز کا 1%, 1% آپ جو ہے اللہ کے نام پہ نکالیں گے اور وہ آپ تمام غریبوں کو, حقداروں کو, وہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے بانٹنا ہے. صرف میری یہ شرط ہے. اور میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس پروجیکٹ میں جتنا بھی 1% جو نکال کے لوگوں کو ہم نے پیسے بھی ادا کیے. ہم نے سوچا تھا کہ ہم اسے 2 کروڑ روپے کمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں 4 کروڑ روپے کا نفع بھی دیا. میں نے انہیں 2 کروڑ روپے ادا بھی کیے. ان کے حصے کے جو پیسے تھے وہ بھی انہیں واپس کیے. انہوں نے مجھ میں وہ ٹیلنٹ دیکھ کر اور یہ میری شخصیت کو دیکھ کر انہوں نے جو باقی کراچی میں جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے ان سب سے انہوں نے کنارہ کشی کی. انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک جس کے ساتھ بھی کام کیا کوئی سکسیس نہیں ہوا. آپ کے ساتھ کام کیا, جو آپ نے کہا وہ اللہ کا شکر ہے کہ وقت پہ ہو بھی گیا, اور جتنا آپ نے مجھے پہلے دن بتایا اس سے زیادہ آپ نے کما کر بھی دیا. تو یقیناً میں آئندہ جو بھی کام کروں گا کراچی میں وہ آپ کے ساتھ کروں گا. اور وہ آج تک ہم میرے ساتھ. اس تک آپ کے کتنے پروجیکٹس ہیں کراچی میں کنسٹرکشن کے, جو کہ آپ نے پہلا جو آپ کا 99 میں شروع ہوا تھا, اب تک کتنے آپ کے ہو چکے ہیں, کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور کتنے اس تک پائپ لائن ہے؟ ریزورٹس بھی ہیں آپ کے میرے؟ جی الحمدللہ جی, میرے ریزورٹس بھی ہیں. میرے تقریباً اس وقت کراچی میں 12 سے 15 پروجیکٹس ہیں کراچی میں, اور جو میں 75% لوگوں کو ڈلیوری دے چکا ہوں میں ود ان فیو ایئرس.
جو ابھی تک ہم نے کمٹمنٹ کیا وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پورا کیا. کراچی کے ہر تقریباً کونے میں پاکستان چوک اولڈ سٹی ایریا وہاں دیکھیں تو میرا پروجیکٹ موجود ہے. ڈیفینس میں دیکھیں وہاں ڈیفینس میں میرے 3 پروجیکٹ موجود ہیں. شاہ فیصل کالونی میں دیکھیں تو وہاں پر میرا پروجیکٹ موجود ہے. آپ فیڈرل بی ایریا میں دیکھیں تو وہاں موجود ہے. آلموسٹ پوری کراچی میں, گلشن اقبال میں, گلستان جوہر میں, تقریباً ہر جگہ پر, شہید ملت روڈ, خالد بن ولید روڈ, گڈاپ میں میرے فیملی ریزورٹس ہیں, گوہر نایاب فیملی ریزورٹس کے نام سے فارم ہاؤسز بنائے ہیں ہم نے انٹرٹینمنٹ کے لیے. کہ کراچی کے لوگوں کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو وہ ہم نے انہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا ہے کہ وہاں جا کے اپنی فیملی کے ساتھ ریلیکس ہوں اور رہیں اور بچوں کے ساتھ انجوائے کریں. انتظام ہے الحمدللہ وہاں مکمل سیکورٹی کا انتظام ہے. وہاں پر ہمیں انڈر دی باؤنڈری وال ہے پوری, جتنے بھی 122 ریزورٹس بنائے ہوئے ہم نے انڈیویژل, اور وہاں لوگ جاتے ہیں. وہاں سیکورٹی گارڈز ہیں, سیکورٹی وینز ہیں ہماری. بالکل اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہے وہاں پر لوگوں کو. آج تک کوئی شکایت ہمیں نہیں ملی وہاں پہ. ہنی صاحب, جیسے کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانی پوری ورلڈ میں جو کرائسس نظر آئے ہیں اس کے بعد سارے بزنس اوبیسلی افیکٹ ہوئے ہیں. آپ کے بھی بزنس کو ظاہری بات ہے اثر پڑا ہوگا. کس ایکسٹینٹ پہ, یعنی کہ اس سے اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے آپ نے کوئی اسٹریٹجیز بنائی ہیں؟ کیا آپ اس وقت سروائیو کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک انٹرنیشنلی بزنس کے ہم ریسیشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو نو ڈاؤٹ کہ پوری دنیا میں ریسیشن ہے. میں ابھی امریکہ میں ہو کر آیا ہوں, امریکہ دیکھ کر آیا ہوں. وہاں پر اکنامی کا بہت برا حال ہے, ریئل اسٹیٹ کا بہت برا حال ہے. پھر میں وہاں سے انگلینڈ گیا, لنڈن میں نے جا کے دیکھا, لنڈن کے اندر بھی بہت برا حال ہے. جو پرائسز تھیں وہ بہت زیادہ ریڈیوس ہوئی ہیں. دبئی میں گیا, دبئی کا حال تو بہت ہی برا ہے. وہاں پہ تو بہت لوگ زیرو ہو کر آ چکے ہیں جن کی انویسٹمنٹ سے. لیکن آپ ان تمام جگہوں کا جتنا میں نے تذکرہ کیا ہے, لیکن اگر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اس قسم کی صورتحال نہیں ہے. بہتر ہے. اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ بینکنگ سیکٹر سے کام نہیں کرتے, سود سے کام نہیں کرتے. جیسے میں آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو ہوں اپنے ساتھ کسی بھی کاروبار میں کوئی پارٹنر انوالو کر لوں, لیکن میں بینک میں نہ جاؤں, بینک سے میں پیسے انٹرسٹ پہ نہ لوں, اس کا مجھے مارک اپ پے نہ کرنا پڑے. تو یہاں پر بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بینکوں سے پیسہ نہیں لیتے, اس وجہ سے وہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی. امریکہ کی پوری اکانومی بینکنگ سیکٹر کے ساتھ ہے. انگلینڈ میں, دبئی میں, آپ کہیں بھی دیکھیں تو جو لوگ بینک میں تھے, جن لوگوں نے انٹرسٹ پر پیسہ لیا ہوا تھا, تقریباً وہ اکانومی ساری کی ساری بیٹھ گئی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ریئل اسٹیٹ, ہماری جو یہاں کی جو ہے وہ ابھی تک کوئی اتنا بہت بڑا فرق اس پہ نہیں پڑا, اور ابھی تک بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بہتری کب تک آ جائے گی؟ اور دیکھیں, میری نظر میں اب تقریباً کوئی 4 سے 6 مہینے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم بہتری دیکھ رہے ہیں, جولائی میں, جون تک جو ہے تو کچھ حالات اس طریقے سے سروائیول ہوں گے, یہ کرنا پڑے گا ہمیں. لیکن میں جولائی سے انشاءاللہ تعالیٰ ریئل اسٹیٹ میں اور باقی دوسرے سیکٹرز کے اندر انشاءاللہ بہتری دیکھ رہا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کا جو ہے ایئر لائنس کا بھی کوئی بزنس ہے, تو کس طرح سے, کیا مطلب ایئر لائنس میں کیسے؟ ایئر لائن ہماری کمپنی ہے ایئر 7 ایویشن. ایئر 7 ایویشن ہماری اس طریقے سے کریٹ ہوئی کہ ہم نے, میرے کچھ دوست ہیں اور اس میں میرے پارٹنرز ہیں. ایئر کوموڈور زاہد قدیر صاحب ہیں, وہ ابھی اب وہ پارٹنرز اتنے کیسے مل جاتے ہیں؟ ہر بزنس پہ اتنے پارٹنرز پڑے ہیں, لوگوں کو ایک بزنس کے لیے نہیں ملتا پارٹنر. آپ یقین کریں کہ اس میں میری خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لوگ خود پارٹنر بنا کر فخر محسوس کرتے ہیں. یعنی کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ ایئر 7 اور یہ ایویشن سے میرا کیا کام ہے, واقعی یہی سوال میرے اپنے پارٹنرز کے ساتھ تھا کہ بھئی یہ تو فیلڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں ایکسچینج کا آدمی, میں کنسٹرکشن کا آدمی, میں تو یہ والے سارے کام. انہوں نے کہا نہیں, دیکھیں اس میں کیوں کہ ایک ایئر کوموڈور صاحب ابھی ریٹائر ہوئے اور وہ پائلٹ ہیں ایئر بلو میں اس وقت, زاہد قدیر ان کا نام ہے. ایک کیپٹن آزاد PIA میں ہیڈ ہیں, ڈائریکٹر ہیں, وہ 22 سال امریکہ رہ کر آئیں اور ابھی یہاں پر پاکستان میں. دوسرے ایک میجر صاحب ہیں, میجر اظہر, وہ ایویشن کے انجینئر ہیں. تو یہ تمام لوگ تو ایک انجینئر ہے, باقی پائلٹس ہیں, ان کی تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں کہ ہمیں بزنس کرنا نہیں آتا, ہم ٹیکنیکل لوگ تو ضرور ہیں, لیکن اس کی جو باقی
جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ سمجھتے ہیں سارا، جب اتنا بڑا سیٹ اپ آپ کا ہے کس طرح سے بزنس سنبھالا ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹرسٹ کی بات ہے کیونکہ بزنس میں ٹرسٹ وردی لوگ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا اور اپنی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو بھی مجھے بنایا کہ میں اس اس کا جو ایئر 7 ایویشن ہے اس کا چیف ایگزیکٹو ہوں، اور وہ تمام معاملات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور جو ٹیکنیکل سائڈز ہیں، ٹیکنیکل سائڈ جو تو ایئر کموڈور صاحب اور کیپٹن صاحب اور میجر صاحب وہ سب چیزیں اس کو فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ موٹرز میں بھی ہیں؟ جی ہاں، ہمارے چنار چائنا موٹرز، اس میں ہم آٹو موبائل انڈسٹری میں گئے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ بھی کرنل صادق سلطان صاحب پارٹنر ہیں. کس طرح کا آپ کا شو رومز ہیں، کس طرح کا آپ امپورٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں سلسلہ ہمارا ایسا ہے کہ ہم نے چائنا کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہوا ہے کمپنی کے ساتھ کہ وہاں سے ہم جو 4 اسٹروک CNG رکشاز ہیں اچھا وہ ہم وہاں سے انجن امپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ حیدرآباد کے اندر اپنی فیکٹری لگائی ہے. وہاں پر ہم اسمبل کرتے ہیں اپنے رکشاز، اور ہمارا جو برانڈ اب آ رہا ہے، نیا برانڈ ہم لے کر آ رہے ہیں اس میں نایاب رکشا کے نام سے. صحیح. جی ابھی تک یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو نیکسٹ ویک جو ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. اس میں ہمارا ایک MOU بھی سائن ہوا ہے مائکرو فائنانس بینک کے ساتھ، جو کہ کوئی بھی باقی کسی پروڈکٹ کو ابھی تک کوئی بینک فائنانس نہیں کر رہا. واحد ہماری پروڈکٹ ہے جو ہمارا رکشا آ رہا ہے جسے کہ مائکرو فائنانس بینک نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا ہے. اور وہ تمام لوگوں کو جو کہ گراس روٹ کے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ 1.5 لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ ان کے ساتھ کرے گا مائکرو فائنانس بینک. اور تقریباً بہت ہی اچھی بات ہے. اور جو ایگزسٹنگ رکشے ہیں ان کو ریپلیس کیا کریں گی یا پھر ایگزسٹنگ رکشوں کے لیے تو دیکھیں آپ کے ہائی کورٹ نے بھی ان کو وقت دیا ہوا ہے کہ آپ یہ پولوشن بہت زیادہ ہے، 2 اسٹروک رکشاز کو ختم کرنا ہے. تو ان کو ایک ٹائم دیا ہوا ہے، تو وہ اب اس ٹائم کے اوپر وہ یا تو وہ اپنے آپ کو کنورٹ کریں گے یا وہ آٹومیٹک ہمارے 4 اسٹروک CNG رکشاز لیں گے. آخری سوال کی طرف حنیف صاحب ہوں گے. ویسے تو اتنی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کے بزنس میں چاہوں تو پورا دن بات کر سکتی ہوں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگلے 5 سالوں میں آپ اپنے بزنس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ اپنے اگلے 5 سالوں میں جیسے میں پچھلے 8 سالوں میں اپنے بزنس کو اللہ تعالیٰ میرے کو یہاں لے کر آیا ہے، اگر میری نیت میری سوچ اسی طرح سے رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سالوں میں میرے بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں، جو بڑے پروجیکٹس ہیں میرے اس وقت، جو 20 منزلہ میرا گوہر ٹاور انڈر کنسٹرکشن ہے میرا گلشن اقبال کے اندر، 13 منزلہ میرا شہید ملت پہ گوہر کمفرٹس جو میں نے ابھی لانچ کیا ہے وہ میرا کمپلیٹ ہونا ہے. میرا گوہر نایاب فیملی ریزورٹس میرا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے 84 ایکڑ کے اوپر، وہ میرا کمپلیٹ ہونا ہے. تو میں اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے ذاتی طور پہ تو اپنے آپ کو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں، اور جہاں تک ہمارے ملک کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت زیادہ بہتری نظر آ رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سے انفیکٹ بہت خوشی ہوئی بات کر کے، اور ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے CNBC پاکستان کو ٹائم دیا. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے محمد حنیف، جو کہ چیئرمین ہیں گوہر گروپ آف کمپنیز کے، اور جہاں پہ ان سے ڈیٹیل میں ان کی ہم نے سکسیس سٹوری کے حوالے سے پوچھا، ان کے پروجیکٹس جو کہ پاکستان میں کمپلیٹ، کراچی میں اسپیسیفکلی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور کچھ ان لائن بھی ہیں، جو کہ آبویسلی کراچی شہر جو کہ پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے اس کی ڈیولپمنٹ پہ ایک میجر رول پلے کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے جو پاکستان کے سٹیزن ہیں ان کے لیے کافی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اس پروگرام CNBC اسپیشل سے سبین کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان. The market's able to absorb this